اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احزاب آیت نمبر 53 رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 6 پارے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے رکوع میں ترجمہ اور اس میں آداب ہیں جس میں گھروں کے آنے کے اصول، گھروں میں جانے کے ضابطے اور قاعدوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کچھ ایسے بہترین قسم کے عائلی قوانین جو خاندان اور اس کے درمیان میں اور پردہ کے لحاظ سے اگلے اور اس کے بعد والے رکوع میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، نہیں کسی گئے، لا تدخلوا، مت داخل ہو، بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، الا مگر ان یؤذن، ان مصدریہ ہے، یؤذن اس کی وجہ سے یہ اس کے آخر میں زبر آئی ہے، یؤذن اور مجہول کا صیغہ یہ کہ اجازت دی جائے، لکم تم کو، الی طعام کھانے کی طرف، یعنی اجازت دی جائے یعنی دعوت دی جائے، الی طعام کھانے کی طرف، غیر ناظرین، نہ تم راہ تکنے والے ہو، اناہو اس کے پکنے کی یا اس کے آنے کی، برتنوں کی۔ تو اناہو دونوں معنی کی گئے، ایک اناہو اس کے پکنے کی، اور دوسرا یعنی اتنی جلدی نہ آ کے بیٹھ جاؤ کہ اس کے پکنے کا انتظار کرنا پڑے، دوسرا اور اتنا یعنی آ کے بیٹھ جائے اور پھر تکتے رہیں کہ کب برتن آئیں گے، اناہو اس کے برتنوں کے آوازوں کے۔ ولیکن لیکن اذا دعیتم، جب تمہیں بلا لیا جائے، فادخلوا، دعیتم ماضی مجہول کا صیغہ ہے، دعیتم جب تمہیں بلا لیا جائے، فادخلوا امر کا صیغہ ہے، ادخل ادخلا ادخلوا تو داخل ہو جاؤ، فاذا پس جب، تعمتم تم نے کھانا کھا لیا، تعمتم، فانتشروا امر کے صیغہ ہے باب افتعال سے، انتشرا انتشارا امر ہے، انتشر انتشرا انتشروا پھر منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، ولا مستأنسین اور نہ تم لگے رہو یا بیٹھے رہو لحدیث گفتگو کے لیے، جی لگا کر بیٹھ جانا، مستأنسین انسا سے ہے یعنی انس پیدا کر کے مزہ آ رہا ہے بڑا گفتگو کا، تو نہ لگے رہو یا بیٹھے رہو لحدیث گفتگو کرتے ہوئے، باب استفعال ہے، استأنسا یستأنسو، میم کے بعد سین تا، یہ باب استفعال کے 8ویں باب کا یہ ہے۔ ان ذالکم بے شک یہ یعنی تمہارا یہ جتنی اوپر جو غیر موزک چیزیں یہ نہیں کرنی، اور تعزیب یافتہ باتیں بتا دی کہ یہ کرنے کی ہے، یہ نہیں کرنے کی۔ ان ذالکم بے شک یہ تمہارا یعنی کھانے سے پہلے اتنی دیر آ جانا یا کھانے کے بعد بیٹھنا اور گپ شپ لگانا، یہ دونوں، نہ پہلے اتنا آؤ نہ بعد۔ فن یؤذی النبی، کان یؤذی، اذا یؤذی باب فعال سے یہ تکلیف دیتا ہے، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیستحیی پس وہ حیا محسوس کرتے ہیں، استحیا یستحی استحیان باب استفعال، اور ساتھ ساتھ یہ لفیف مقرون ہے، ہا یا فستحی پس وہ شرم محسوس کرتے ہیں، منکم تم سے، حیات ہے ان کو، واللہ اور اللہ لا یستحی نہیں شرم کرتے، من الحق حق کو بیان کرنے میں، لا یستحیی فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوا، سألتم مجرد سے، سألتمو نون کے ضمیر کی وجہ سے ہے، پر جب تم پوچھو ہن کن سے، ان ازواج مطہرات سے کوئی سوال، متاعن کس چیز کے بارے میں، کس چیز شے کے بارے میں، فَاسْأَلُوا امر اسألو تو تم سوال کرو ان سے، تم پوچھو ان سے، ہن ازواج مطہرات من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے، ذالکم یہ، اطہرو زیادہ پاکیزگی ہے، لقلوبکم تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن اور ان کے دلوں کے لیے، وما کانا اور نہیں ہے مناسب، لکم تمہارے لیے، ان تؤذو یہ کہ تم تکلیف دو، تؤذو آدھا یودی ایذان باب فعال سے، تؤذو تؤذیو اصل میں تھا کیونکہ یہ حمزہ دال یا ایذا سے ہے، حمزہ دال یا حروف اصلیہ، ان تؤذو یہ کہ تم تکلیف دو رسول اللہ اللہ کے رسول کو، ولا اور یہ بھی نہیں، ان تنکحو یہ کہ تم نکاح کرو، ازواجہ اس کی بیویوں سے، من بعد ہی اب سلم کے جانے کے بعد، ابداً کبھی بھی، مل کر بین لگا دے، ان ذالکم بے شک یہ،
कान इंद अल्लाह अज़ीमा, अल्लाह के हाँ बहुत बड़ा है कि अगर कोई ये करने की कोशिश करे गुनाह के अतबा से। इन तुबदू, अगर तुम जाहिर को, अबदा युबदी इब्दान बाबे फाल से है, अगर तुम जाहिर करो शयन कोई चीज, औ तुख्फू अखवा युखवी इखवान, ये भी बाबे फाल से, छुपाओ हु उसको, फ़इन्नल्लाह कान बिही, फ़इन्नल्लाह बस बेशक कान बिकुल्लि शैइन, है हर चीज को अलीमा जानने वाला। ला जुनाहा, नहीं है कोई गुनाह, अलैहिन्ना, उन अज़वाज मुतहरात के पास आने जाने में, किस चीज की, फी आबाइहिन्ना, उनके वालदेन के, वला अबनाइहिन्ना, और ना उनके बेटों के, वला इखवानिहिन्ना, और ना उनके भाइयों के, वला अबनाई इखवानिन, और ना भतीजों के, वला अबनाई अखवातिन, और ना ही भांजों के, यानी ये आ सकते हैं घरों में। वला निसाई, लेकिन इजाजत नोक द डोर पहले, वला निसाई, और ना वो औरतें, वला निसाइन, और ना ही औरतों में यानी आम खवाती, वो भी नॉक करके इजाजत मांग के से, वला मा मलाकात, और ना ही उनके आने जाने में कोई गुनाह है, ऐ मानून के जिनके मालिक है उनके दाएं हाथ जो उनकी मिल्कियत में है, वत्तकीन अल्लाह, और आगे अजवाज मुतहरात को कहा कि आप भी अल्लाह से डरती रहे, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, ये अमर का सिगा, इत्तकीन अल्लाह, बेशक अल्लाह का ना अला कुल्ली शैइन शहीदा, है हर चीज पर गवाह। इन अल्लाह, अब यहाँ से अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की रिफत और शान, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, व मलाइकत, और उसके फरिश्ते, युसल्लून अला नबी, दुरूद भेजते हैं नबी पर, रहमत भेजते हैं नबी पर। अल्लाह की तरफ निस्बत हो तो रहमत, बुलंद मकाम मर्तबा, और फरिश्ते की तरफ हो तो दुआ करते हैं आप सल्लम के लिए, बुलंद मकाम और मर्तबा की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि, आप भी दुरूद भेजो आप सल्लम पर, वसल्लिमू, और रहमत की दुआ करो, आली उसके, वसल्लिम, और दुरूद भेजो तस्लीमा, खूब दुरूद भेजना। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, युअज़ून अल्लाह व रसूलहू, जो तकलीफ देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, लाअनहुमुल्लाह, अल्लाह ने उन पर लानत की है, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में, वअद्दा, अद्दा युइद्दु, बाबे फाल से, वअद्दा, और तैयार किया है, मुज़ाफ भी है, बाबे फाल भी है, वअद्दा, और तैयार किया, लहुम उनके लिए, अज़ाबन, अज़ाब, मुहीनन, हियानत करने वाला, रुसवा करने वाला। वल्लदीन, और वो लोग, युअज़ून अल मुमिनीना, जो तकलीफें देते हैं ईमान वालों को, मर्दों को, वल मोमिनात, और ईमान वाली औरतों को, बगैर मक्तसबू, बगैर इसके कि जो उन्होंने कोई किया है, फकद इहतमलू, तो यकीनन वो उठा रहे हैं, बुहतानन, एक बड़ा बुहतान, व इथमम मुबीना, और एक बड़ा गुनाह। एक मर्तबा दोबारा देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तर्जुमे के साथ और मुख्तसर तफसीर के साथ, रुकू नंबर 6, और दोबारा देख लीजिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, यहाँ से कुछ जो है तहजीब और ऐसी आदात जो अरब में पहले से कुछ, यानी उसको बदतहजीबी कहा जाए या गैर मुहज्जब आदात कहा जाए, वो कुछ थी, और कुछ ऐसे ज़ाब्ते और कानून जो आमतौर पर उन लोगों में तो बहुत अच्छा शुमार किया जाता था इसको, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह ने कहा नहीं, ये माशरे और सोसाइटी के लिए आगे बढ़कर भी अच्छा नहीं होगा, तो लिहाजा कुछ चीज़ें जो उस दिन जो है पाबंदी लगा दी गई, और क़यामत तक के लिए अब इस उम्मत में उनको तहजीब का हिस्सा बना दिया गया। और लेकिन आज हमारा माशरा इतना उलट हो गया कि जो तहजीब से ताल्लुक रखने वाली चीज़ें थी उनको बदतहजीबी बना दिया, और जो बदतहजीबी की चीज़ें थी उनको दोबारा तहजीब बनाकर पेश किया जा रहा है। तो अब आप देखें कि आज हमारा माशरा कहाँ जा रहा है, तो कुछ ऐसी बदतहजीबी की चीजें उनमें थी कि जिन पर इस्लाम ने पाबंदियां लगाई कि ये नहीं होनी चाहिए, और कुछ ऐसी अखलाकियात थी जो बद अखलाकी की तरफ लेके जाती थी, तो उन पर पाबंदियां आयद की। तो इस रुकू में अक्सर उन्हीं चीजों की तरफ हो रहे हैं, और अक्सर जो है यहाँ जितनी भी चीजें वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मुताल्लिक थी, और फिर पूरी उम्मत के लिए कुछ कुछ ज़ाब्ता और कानून बना दिया गया। जी, तो अब पहली सबसे पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुदखुलू बुयूतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के आप सल्लम के घर में आप दाखिल ना हो, इल्ला युदन लकुम इला तामिन, ये कि तुम्हें इजाजत दिया जाए, इला तामिन, कारण के गैर नाज़िरीन इनाहु, वाक्य को समझिएगा, पीछे निकाह का गुजरा है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सब जब आप सल्लम का निकाह हुआ तो आप सल्लम ने वलीमा घर में किया,
تو صحابہ کرام کچھ آ گئے، تو پہلے یہ عرب میں تھا، تو کچھ بہت پہلے آ گئے، اور ان کے یہ تھا کہ چلو آپ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے گا، اور جب کھانا کھا لیا اور دیر تک بیٹھے رہے، اور ان کی کوشش تھی کہ چلو آپ وسلم کے گھر میں موقع ملے، ان کی نیت اچھی تھی، لہذا صرف نیت اچھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نیت صاف، نیت پاک، نیت خالص، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ نہ 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 نہ، صرف نیت ٹھیک ہونے سے کام نہیں چلتا، طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور آگے عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو اب یہ تھا، نیت ان کی ٹھیک تھی، جو پہلے آ گئے کہ آپ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع مل جائے گا، اور نیت ان کی ٹھیک تھی کہ کھانے کے بعد آپ وسلم کی صحبت میں، آپ وسلم کے گھر اور حجرے میں بیٹھنا یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے، اور آپ وسلم کے پاس بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، نیت ٹھیک ہے، کام ٹھیک نہیں ہے، پابندی لگا دی۔ ہوا یہ کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی ولیمے کی آپ سن گئے، تو کچھ صحابہ جلدی آ گئے، بیٹھ گئے، تو وہ، اور یہ عرب میں تھا کہ اکثر کوئی جب دعوت دی جاتی تو وہ کھانے کے لیے آ جاتے تھے، تو ابھی کھانا پکا نہیں ہے، تو اب غیر ناظرین اناہ، اس کی اس لیے دو معنی ہیں کہ تمہیں اجازت دی جائے تو اس وقت آؤ، لیکن آپ برتنوں کی اجازت دی ہے، یعنی دعوت دی ہے کہ بھائی آج دعوت ہے، لیکن اتنے ہی پہلے آگے بیٹھے نہیں، کھانا پکا ہی نہیں ہے اور اب دے رہے ہیں تھوڑی دیر بعد۔ تو دو مطلب اس کے، پہلا تو یہی نا غیر ناظرین اناہ، اس لیے ترجمہ میں کیا ہے کہ برتنوں کو نہ دیکھنے والے ہو، دسترخوان لگائے، اب تھوڑی دیر میں ٹنگ کی آواز آ رہی ہے، تو ہر ایک دل بھی دھک کر رہا ہے، یار ابھی پتہ نہیں کون سی ڈش اور کون سا ڈونگا آ رہا ہوگا، اس میں کیا چیز ہوگی، سبحان اللہ۔ جب دعوت کی بات ہوتی ہے تو ویسے ہی وہ ہو جاتا ہے۔ تو غیر ناظرین اناہ، اسلام نے پابندی لگا دی، اتنی جلدی نہیں آ جاؤ، اور وہ اس کے پکنے کا انتظار کرو، اور برتنوں کی آوازیں سن سن کے تم بھی دل میں جو ہے وہ کرتے رہو کہ ابھی پتہ نہیں کیا آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے، تو یہ مطلب ہے۔ اور ایک مطلب مفسرین نے اور بھی لکھا ہے، یہ بھی آداب میں سے ہے، غیر ناظرین اناہ، اس وقت یہ تھا کہ بس اوقات ویسے ہی گپ شپ لگانے کے لیے کھانے کی ٹائم سے کچھ دیر پہلے کسی کے گھر آ کے بیٹھ جاتے، اب جا رہے ہیں، اوہ یار کسی کو بتا کے نہیں آئے، اطلاع کر کے نہیں آئے، اب ان کے گھر میں اس وقت انتظام نہیں ہوگا، کیونکہ گھر میں کبھی دال بنتی ہے، کبھی ساگ بنتا ہے، کبھی کیا چیز بنتی ہے، کھانے کے وقت میں آگے بڑھ گئے، اب وہ بیچارہ پریشان ہے، نہ دعوت دے سکتا ہے، نہ یہ یہ بد تہذیبی ہے کہ اس بندے کو آپ نے پریشان کر دیا، کہتے ہیں کہ وہ پھر وہ بندہ بھی ایسے کہ یا اللہ، اللہ پاک تجھے بھی ایسے ہی پریشان کرے تم نے جیسے مجھے پریشان کیا۔ تو خیر آج کل تو ہوٹل اور بہت سے انتظام ہو گئے، لیکن دیہاتوں میں آج بھی یہ نہیں ہے، اگر ایسے وقت ہم چلا جاتا ہے ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے، یا انہوں نے کھانا اتنا بنایا جو ان کے اپنے گھر کے افراد کے لیے ہے، تو یہ غیر ناظرین اناہ، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کھانے کا دعوت نہیں دی گئی، آپ ویسے کھانے کے لیے ان کے وقت، کھانے کے ٹائم میں یا ایسے وقت میں چلے گئے کہ اب نہ وہ چھوڑ سکیں نہ کہہ سکیں، تو یہ مراد غیر ناظرین۔ اور دوسرا یہ کہ نہ کھانے کے بعد بیٹھے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کھانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں نکمی لمبی لمبی باتیں کرنے کے لیے، اور خصوصاً بہت مزے خواتین اٹھتے ہی نہیں ہے، بھائی دعوت کھا لی، چلو بسم اللہ لپیٹو اپنا کام، گھر جاؤ، ابھی آ رہی ہیں، ابھی جا رہی ہیں، ابھی جا رہی ہیں۔ خود بھی کئی مرتبہ ایسے ہوا، ہمارے گھر میں دعوت ہوتی ہے، مت سارے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، خواتین کی گپ شپ بھی ختم نہیں ہوتی، تو یہ حکم نہیں ہے کہ مردوں کے لیے، یہ خواتین کے لیے بھی ہے، کھانا کھائے بسم اللہ کر کے نکلو جاؤ بھائی، اور نہ جو ہے پہلے 3 دن جو ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے آ کے بیٹھ جائیں، اور گھر میں کوئی کام کرنا ہو، آنا جانا ہو، آدمی آ نہیں سکتا، پردے کے مسائل ہو جاتے ہیں یہ۔ ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے، فادخلوا، تو آ جاؤ، اب اس وقت آ جاؤ، کھانا تیار ہے، آ جاؤ، فاذا طعمتم، جب کھانا کھا لو، فانتشروا، بس اب آہستہ آہستہ پتلے ہو جاؤ، یہاں سے نکلو بھائی، ولا مستأنسین لحدیث، اور گپ شپ کے لیے بیٹھ گئے، کوئی سیاسی گفتگو شروع کر دی، کسی نے کیا کر لی، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، کھانا کھایا ہے، بہت اچھا، اللہ پاک بہت دے، برکت دے، نکل جائے۔ ولا مستأنسین، یہ دیکھیں بڑے دعائی تو مجھول کا سگا ہے، ادخلوا امر ہے، تعیم تو معلوم کا سگا ہے، فانتشروا باب افتعال سے، انتشر یا منتشر ہو جاؤ، نکل جاؤ، ولا مستأنسین، ان سے جی لگا کر نہ بیٹھ جاؤ ادھر گپ شپ لگانے کے لیے، اور خواتین بھی اپنی ساری زندگی کی کہانیاں اسی وقت سنانے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ پھر اس میں ان ذالکم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ وسلم کے لیے قاعدہ بیان کیا، پوری امت کے لیے ضابطہ ہے، ان ذالک، بے شک یہ کانا یؤذی،
یہ آپ کا پہلے آ کے بیٹھنا پھر دیر تک بیٹھنا یہ تکلیف دیتا ہے نبی کو. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ ولیمے میں آ کے صحابہ کرام میں بیٹھ گئے. نیت ان کی ٹھیک تھی، طریقہ ٹھیک نہیں تھا. اللہ پاک نے کہا میرا پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ. وہ تمہیں یہ کہتے ہوئے حیا میں کرتے ہیں، بڑے مروت والے ہیں میرے ہیں. واللہ اور اللہ لا يستحی من الحق، نہیں حیا کرتے شرم کرتے حق کو بیان کرنے سے. لہذا کھانے کا ٹائم پہ آؤ، کھانا کھاؤ اور جاؤ. اگلا قاعدہ، یہ تو پہلا تھا کہ عرب میں یہ تھی کہ کھانے کے وقت میں کبھی کسی گھر میں آ جاتے بغیر اجازت کے آ جاتے اور کھانے کے لیے بلایا جاتا پہلے آ جاتے بعد میں آتے. قیامت تک کے لیے ضابطہ بن گیا پوری امت کے لیے. ویدا سالتے ہوں. دوسرا قاعدہ اور ضابطہ، اکثر جو اس وقت عرب میں یہ تھا اور آج بھی دیہاتوں میں ہے، وہاں قریب قریب جو لوگ ہیں وہ آپس میں بڑے بھائی بندی کے ساتھ رہتے ہیں، آنا جانا ہے. لیکن اسلام کہتا نہیں، ایسا نہیں ہے. اور یہ آپ وسلم کے لیے اور پوری امت کے لیے یہ قاعدہ ہے. اور قاعدہ یہاں بیان کیا کہ اے صحابہ کرام، دل کے بڑے صاف، دل کے بڑے پاک، نیت خالص، وہ زمانہ بڑا صاف اور پاک. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں. اور آج کل کے دور میں اگر کوئی کہے دل بڑا صاف ہے، نیت بڑی پاک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کی ازواج سے زیادہ کسی کا دل صاف، نیت پاک نہیں ہو سکتی. اور اسی طریقے سے اس وقت جو آپ وسلم کے تربیہ یافتہ ہے ان کے نیت صاف اور پاک اس سے نہیں ہو سکتی. لہذا یہ جھوٹے اور بلکہ بالکل یہ متروت قسم کے جملے استعمال کر کے دل کو تسلیاں دینا نہ کریں. گناہگار ہیں یا اللہ، گناہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں اللہ، تیرے احکام پہ عمل نہیں کر سکے، اپنے آپ کو گناہگار شمار کر لیں، خطا کار کر لیں. اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرے امت کے خطا کار بہترین لوگوں میں سے ہیں. کیونکہ جب گناہگار اور خطا مانے گا کل تو کہیں توبہ کرے گا کہ یار تیری بندی ہوں، پورے دین پہ عمل نہیں کر سکی، تیرے نبی کی پوری سیرت کا مطالعہ نہیں کر سکی، اس پہ عمل نہیں کر سکے. یا اللہ، حاضی ان کے سمجھے. اگر اس کو سمجھیں گے نہیں، اپنے آپ کو وقت کی ولیہ وزرابیہ بصری مان بیٹھے کہ دل بھی پاک ہے، نیت بھی صاف ہے. نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوتاہی کی ہے کوتاہی مانے، غلطی مانے، اللہ پاک توبہ کی توفیق دیں گے. یہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُمْ، جب تم پوچھو ان سے، سوال کرو متان کس چیز کے، فَاسْأَلُوا، سوال کرو ہن ان سے، مِن وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے. صحابہ کو حکم ہے پردے کے پیچھے، لہذا آپ بھی کوشش کریں پردے کے پیچھے. ذالکم، یہ اطہر، پاکیزگی ہے، لقلوبکم وقلوبہن، تمہارے لیے بھی ان کے دلوں کے لیے بھی. اور آمنے سامنے بیٹھ کے کوئی پاکیزگی نہیں ہے. وما کان لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، ان تؤذوا، یہ کہ تم تکلیف دو رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، ولا ان تنکحوا، اور یہ دوسروں. ایک اور چیز بھی ہے کہ کہیں تم میں سے، کیونکہ یہ منافقین کا ان کا تھا کہ بھائی آپ وسلم اگر اس دنیا سے چلے گئے تو آپ وسلم کی اتنی نعوذ باللہ ازواج مطہرات ہے، کون کس سے کہ، تو یہ ایک منافق تھا، اس نے یہ بات پڑھائی تھی. تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین، کیونکہ منافقین کا کام ہی یہ ہوتا ہے ہمیشہ الٹی سیدھی باتیں اڑانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ولا تنکحوا ازواجہ من بعدی ابدا، کہ لا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ سر کے ازواج مطہرات کے ساتھ ان کے جانے کے بعد کوئی کبھی بھی کر سکے نکاح. ایک آتا نا وہ امہاتم، اس کا حکم ملاتا تھا اس سورہ کے شروع میں، لیکن یہاں نکاح کی پابندی اس آیت سے لگ گئی. ان ذالکم، بے شک کان عند اللہ عظیما، جو اس طرح سوچے بھی کہ ازواج مطہرات سے میں نکاح کروں گا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا. ان تبدو شیئا او تخفوا، اگر تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، فإن اللہ کان بكل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی کوئی اس طرح کی بات دل میں چھپا رکھ کے رکھتا ہے کہ اس کا دا کرنے خیال پیدا کرتا ہے، نہیں، خیال پر بھی پابندی لگا دو، ایسا خیال بھی نہ مت لاؤ. لا جناح، آگے ازواج مطہرات کے لیے اتنی پابندی لگ گئی تو کیا ہے کہ کون کون آ جا سکتے ہیں. کالا والا جناح، کسی کے آنے جانے میں، یعنی ان سے وہ پردہ نہیں ہے جیسے باقی لوگوں سے. کون کون سے؟ آبا ان، والدین، ابنا ان، اپنی اولاد، اخوان ان، بھائی، ابنا اخوان، بھتیجے، ابنا اخوات ان، بھانجے. اچھا، ولا آبا ان، اب نیچے ماموں اور چاچو کا ذکر نہیں کیا، اس سے کہ وہ آبا میں آ جاتے ہیں. وتقین، اور ولا نساء ان، اور نہ عورتیں، یعنی عورتیں وہ جو عام ہو. بس کہ بعض عورتیں بھی بڑی خطرناک ہوتی، اور اس کے بارے میں بھی ائمہ محدثین نے لکھا ہے بعض جگہ میں کہ اس طرح کی جو
خواتینوں ان سے بھی پھر بچنا چاہیے، ورنہ مامالا کہتا ایمانم، اور نہ وہ کہ جن کے مالک ان کے دیا ہوئے، یعنی وہ آ جا سکتی ہیں۔ وَاتَّقِينَ اللَّهَ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ منافقین کفار تو تھے منافقین اندر سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے جملے گھڑتے، نعوذ باللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر وہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے مقام اور مرتبے کو بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، حکم ہے تمہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو علیہ، درود بھیجو، وسلموا، اور سلامتی بھیجو، خوب سلامتی بھیجنا، درود و سلام بھیجو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون اللہ، جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر کو۔ درود و سلام کا کیا مطلب ہے؟ صلو علیہ لفظ گزر چکا ہے، اس کے بہت سے میننگ کیے جاتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف ہو تو اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول مراد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کا مقام، کہ ان کو بلند درجات عطا فرما، رحمت کی بارش فرما۔ فرشتوں کی طرح ہو تو رحمت کی دعا کرنا ہے، اور انسانوں کی طرف ہو تو رحمت کا طالب ہونا ہے، مقام اور مرتبہ کا بڑھانا ہے۔ اسی طرح درود اور سلامتی کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہر قسم کی خامی کو دور کر اور ساری کی ساری خوبیاں ہمارے پیغمبر سے جوڑ دے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون اللہ ورسولہ، جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، یعنی اس کے رسول کو ایذا دینا گویا کہ اللہ کو ایذا دینا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات ایذا سے مبرہ ہے، لیکن پیغمبر کو ایذا دینا ایسی ہے جیسے اللہ کو ہے۔ لعنہم اللہ، اللہ لعنت کرتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ وعد، عد یعد، تیار کیا ان کے لیے عذاب مہینہ، رسوا کرنے والا عذاب۔ والذین، وہ لوگ، یؤذون المؤمنین والمؤمنات، کہا صرف اللہ کے رسول کو جو، کہا نہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں قیامت تک، علماء، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ورثاء کے علاوہ جو دین کے ساتھ اور دین کی وجہ سے جو لوگ ان کو تکلیف دیتے ہیں، یؤذون المؤمنین والمؤمنات، مطلب یہ ہے ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، دیندار ان کی وجہ سے جو ان کو تکلیف ہے، والمؤمنات، بغیر مقتصد، بغیر اس کے کہ انہوں نے کیا، قد احتملوا، تو انہوں نے اٹھایا، بہتان، ایک بڑا بہتان، و اثم مبین، اور بڑا گناہ، ظاہری گناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اس امت پر بہت ہے، میرے اور آپ کے اوپر اتنے گرے، ان پر درود شریف کثرت سے درود و اسلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ان کی جو ہے وہ نور مطہر جو ہے، اس کے لیے درود شریف کثرت سے، یہ امت کے لیے جو ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت بلند ہے، ان پر درود و سلام بھیجنے کی وجہ سے ان کی قدر و منزلت تو پہلی اللہ نے بہت بڑھا دی، میرے اور آپ کی بڑھ جائے گی، ہمارے لیے دنیا اور آخرت رحمتوں اور بارشوں کا سبب بن جائے گی۔ تو اس کا ضرور اہتمام کریں، اللہ پاک ہم سب کو اہتمام کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس گروپ میں اور اس جماعت میں ڈال دے کہ جس کے بارے میں ہمارے حبیب اشارہ کریں کہ اللہ یہ میری امتی ہے، ان کو معاف کر دے، اور میرا اللہ کہے کہ میرے حبیب ان کو معاف کر دیا، ہمارا بھی شمار ان میں ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اور صالح بنا دے۔ آمین یا رب۔